روایت ہے حدثنا قتیبہ ابن سعید ابن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور وہ نزدی آدمی تھا، نزدہ سے آیا، اس کے سر کے بال پراگندہ تھے، نسمع طویل صوت کی، طویل کا معنی آواز تو آئے لیکن وہ کیا کہتا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، گنگناہٹ کو طویل کہتے ہیں۔ وہ بہت دور سے بات کرتا آ رہا تھا تو اس کی گنگناہٹ کی آواز ہم سن رہے تھے، لیکن وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ولا يفقه ما يقول حتى دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی مسجد میں آنے سے پہلے باہر سے بولتا آ رہا، اس کی آواز کی گنگناہٹ کانوں میں ہم سن رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتوں کی نماز 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت نے ایک دن اور رات میں 5 وقتوں کی نماز کو فرض کیا ہے، 6 نماز نہیں۔ ایک آدمی یہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا اور ایسے ملکوں میں پہنچا کہ وہاں بھی ظہر کا وقت نہیں آیا، پھر آ گیا، اب اس کو نماز نہیں پڑھنے کی، ورنہ 6 ہو جائے گی، کیونکہ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں 5 پڑھ لی، اس نے وقت آیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے پوچھا کہ اس کے سوا اور کوئی نماز ہمارے دل میں ہے 5 وقتوں کے سوا؟ علیہ بیرحمن، آپ نے سامنے فرمایا کہ نہیں، فرض نماز 5۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی وطر کی فرضیت نہ آئی ہو اور وطر کا وضو کا حکم بعد میں آیا ہو، اس کا آنے کے بعد کیا ایک عیسیٰ کی نماز کی طبیعت کے عیسیٰ وطر داخل ہو گیا، اس نے یہ فرمایا کہ اور کوئی نماز نہیں، اللہ ان تطوع، اللہ ہے کہ تو نفل پڑھے۔ اب حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کوئی آدمی نفل میں لگ جائے تو شروع سے پھر نفل سے وہ پورا کرنا واجب، اب اس کے دل میں اس کا پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، تم کوئی عمل شروع کرو تو اس کو باطل مت کرو، اس کو پورا کرو۔ اس میں نفل واجب تو نہیں، فرض تو نہیں، لیکن اس آدمی نفل پڑھنے کی نیت سے تحریمہ باندھتا ہے تو پھر اس کے دل میں اس کا پورا کرنا فرض ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے، اس نے پوچھا کہ رمضان کی سوا کوئی روزہ کھلا اللہ تطوع، اپنی طرف سے تو کوئی نفل شروع کرے تو صورت کے اندر آپ کے دل میں ہے کرنا نہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا پوچھا، آپ نے سامنے فرمایا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں، اللہ کہ تو نفل صدقہ دے، لیکن پورے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ پورے مال کا حساب کر کے دینا فرض ہے۔ یہ آدمی اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا جن کو پتہ چلتا کہ نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اور پھر ان کو یقین تھا تو وہ حضرت نبی پاک صاحب کی خدمت میں آتے، ایمان سیکھتے، اسلام سیکھتے، اپنی قوم کو جا کے بھی تبلیغ کرتے، یہ ترتیب تھی۔ چنانچہ اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مسائل پوچھے، واجبات پوچھے، فرائض پوچھے، اس کے بعد وہ چلنے لگا۔ وہ چلنے لگا تو اس طرح سے فرما رہا تھا، واللہ لا اجد ولا حاجہ ولا انقص منہ، خدا کی قسم میں اس بات پر اپنی طرف سے کمی پیشی کروں گا نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا
وہ پیغام دوں کا دوں اپنی قوم کو پہنچاؤں گا، اور اس تبلیغ میں اس دعوت میں اپنی طرف سے کوئی ملونی نہیں کروں گا، خدا کی قسم۔ معلوم ہے کہ کوئی پیغام پہنچاوے تو حد المقصود جھوک کر تو پہنچائے، اپنا آمیزہ نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرے، اسے باطل کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اس کو پکڑ لینا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت احادیث، عضو علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑو۔ ایک آدمی دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے، یعنی اس کو مضبوط پکڑ لینا، اور حق اور باطل کو پہچاننے کی کسوٹی قرآن حدیث پر آپ پیش کرو، اگر قرآن حدیث کی موافقت ہے تو حق ہے ورنہ باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی دعوت، تو قرآن کی بات کی دعوت اللہ کی دعوت، احادیث کی دعوت رسول کی دعوت، اور قرآن حدیث سے نے اپنی طرف سے کوئی بات لے کے دعوت دیتا ہے تو اپنی رائے کی دعوت ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ رسول کی دعوت، یہ تو اپنی ایک رائے کو نے طے کی، اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ رسول کی دعوت اللہ رسول کی بات ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کا انداز الگ ہو، لیکن بات اللہ رسول کے۔ ایک آدمی اپنا رکا کسی کے نام پہنچاتا ہے لفافے میں، چاہے لفافہ سادہ ہو، رنگین ہو، پھول والا ہو، ڈیزائن والا نہ ہو، لیکن بات وہ ایک ہے، لفافے بدلے تو وعدہ نہیں، اندر کا جو مضمون ہے بدلنا نہیں چاہیے۔ اللہ رسول کی بات پہنچائے، چاہے زمانے کے اعتبار سے تم اس کا اسلوب بدل کے پہنچاؤ، بات ہوگی تو اس نے جب یوں کہا کہ واللہ لا ازید ولا حاج ولا انقص، میں اس بات پر کمی پیشی نہیں کروں گا، آپ نے سامنے فرمایا افلح ان صدق، یہ کامیاب آدمی ہے اگر اپنی بات میں سچا ہے، تو کامیابی کو وابستہ کیا اس کی امانت کے ساتھ۔ امانت اسے کہے کہ جیسی تھی ویسی کسی کو دے دینا، وہ دعوت کے کام میں اتنا امین کہ اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرے گا، اس کی امانت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ بات سچی ہے کہ کمی پیشی نہیں کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ افلاح تو مانے کامیابی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جو فرائض بتائے، مغرب کی 3 رکعت اور 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، فجر کی 2 رکعت، اپنی طرف سے اس نے زیادتی کر کے 5 کے بجائے 6 نہیں پڑھوں گا، یا 3 رکعت کے بجائے 4 نہیں کروں گا، یا فجر کی 2 کی جگہ پر 4 رکعت نہیں کروں گا، شریعت کا تابع ہے، جو شریعت نے کہا وہی اس کے مطابق۔ اب فجر میں 2 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، اس کا بید اللہ جانتا ہے کہ کیا حقیقت۔ ایک قد ناک دیا نے 2 آنکھ کھلی تو وہ جانے، اب کوئی سوال کر کے 2 ناک ہوتی تھے کہ آگے نے پیچھے، تو اللہ نے رکھا۔ جیسے انسان کے بدن میں جو انگ اللہ نے اپنی حکمت سے فیٹ کیے، مذہب اسلام میں جو انگ اللہ نے فیٹ کیے، کہ نماز ایک شکل ہے اس کا یہ انگ، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، اللہ جانے، اس کی حکمت لوگوں نے لکھی ہے، لیکن مفوض اللہ صحیح بات، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح تسبیحات کی گنتی آتی ہے کہ 33 دفعہ 34 دفعہ، یہ اطاعت کرنے کی ہم اس گنتی کی حقیقت اللہ جانے۔ ایک طبیب ماہر کسی کو دوا دے یوں کہا کہ دیکھو ایک گولی 3 لینے کی اور صبح میں، لیکن دوپہر کو 1 لینے کی اور شام کو آدھی لینے کی، یہ ان کے فن سے جانتا ہے کہ ورنہ ریئیکشن ہوگا، لمبا ناک ہو جائے گا، سمجھے، ہوٹ لٹک جائیں گے اتنے لمبے مٹھ کی طرح۔ یہ وہ تعداد اللہ شریعت سے بتا دے کہ یہ تصویر اتنی دفعہ، یہ تصویر اتنی دفعہ، یہ تصویر میں جو گنتی ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، کوئی گن کے پڑتا ہے۔ آگے بڑھ حدثني عمرو بن محمد بن سلمة بن كثير عن مالك
الله قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يوجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن عليها 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك إن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك إن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وزعم رسولك إن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثني عبد الله بن عاصم العبدي وبسند المتصل عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا بالقرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وبسند المتصل حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ به بكتاب ناقته او بزمامها ثم قال يا رسول الله رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سوال کرنے سے روکا، یعنی آدمی سوال اس کا کرے جس کی ضرورت ہے، بغیر ضرورت کے سوال نہ کرے، اور ایسا سوال کرے کہ جس کے جواب سے فائدہ ہو دین کا دنیا کا، کہ معقول سوال، اور سوال نصف العلم ہے، سوال پہ آدھا علم ہے، سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، چنانچہ کوئی ایسا سوال ہو جس کے جواب کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، جس کا جواب نہیں دینے گا، اس سوال کے جواب سے ظاہر رہنے میں کوئی نقصان نہ ہو دین دنیا کا۔ ایک سائل نے سوال کیا، اس سائل کے سوال کے جواب میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس سے ظاہر رہنے میں کوئی نقصان نہ ہو، اس سوال کا جواب نہیں دینا۔ ایک سوال ایسا ہے کہ اس کے جواب سے واقف ہونے میں کوئی فائدہ نہیں اور اس سوال کے جواب سے ظاہر رہنے میں کوئی نقصان نہیں، یہ سوال کا جواب نہیں دینا۔ لوگوں نے پوچھا یا سلم کا نیرا دلے کہ چاند کتنا بڑھتا ہے، تو آپ والوں کا جو چیز پوچھی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کسی چیز بتائی کہ اس کے اندر بہت بڑی منفعت کیا ہے کہ تم اپنا حساب اس کے ساتھ معلق کرتے ہو حساب کے لیے، اور انہوں نے حکمت پوچھے گھٹنے بٹنے کی کیا حکمت، تو اس سے ظاہر رہنے میں، اس سے واقف رہنے میں کوئی دنیا دین کا فائدہ نہیں۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کے جواب سے واقف ہونے میں کوئی فائدہ نہیں اور اس جواب سے ظاہر رہنے میں کوئی نقصان نہیں، ایسے سوال ہو، معقول سوال ہو۔ تو نبی پاک صاحب نے ہم کو اس قسم کے سوالات سے روکا گیا۔ ہم کو یہ بات پسند تھی کہ کوئی دیہات کا آدمی آ رہا ہے، دیہات کا جو آدمی آتا ہے اس کے اندر تھوڑی ضرورت ہوتی ہے اور سوال کرنے کے لیے ضرورت چاہیے، اور ذرا ضرور سوال کرتا ہے دیہات کا آدمی، کیونکہ وہ کسی کے مقام کو جانتا نہیں کہ کیا مقام ہے، پوچھنا چاہے کہ نہیں پوچھنا چاہے، وہ سوالات کرتا ہے۔ تو ان کے طفیل کے اندر جواب ملے تو دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پسند فرماتے تھے کہ دیہات کا کوئی آدمی آوے مجلس میں، آپ علیہ السلام کو سوال کرے، لیکن وہ عاقل ہو، کیونکہ سوال کرنے کے لیے تو ضرورت چاہیے، اور وہ سوال جس کے جواب سے فائدہ ہو تو سوال کرنے والا عاقل چاہیے۔ تو دیہات کا بھی ہو، عقل مند بھی ہو، کہ امام نبی رحمۃ اللہ نیچے کچھ لکھا ہے اور عاقل کے اوپر لکھا ہے،
نہینا ان نسأل قولہ نیچے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام شافعی شافعی المسلک ہے. انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. یہ شرح ساتھ میں ہے. نہینا لکھا ہے کہ نہیں؟ یعنی سوال مالا ضرورت علیہ، ایسا سوال جس کی ضرورت نہیں. کما قدمنا بیانہ قریباً فی الحدیث سلونی اما تحتاجون الیہ. آپ نے فرمایا کہ جس کی ضرورت ہے وہ سوال کرو، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے بابت پوچھو مت. العاقل پر لکھا ہے لکھونی عورت بکیفیت سوال و آدابی. سمجھدار آدمی سوال کے آداب کو نے، سوال کی کیفیت کو نے، نوعیت کو جانتا ہے، اور اس میں کون سی چیز اہم ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ حسن المراجعت، حسن المراجعت جواب سمجھ میں نہ آئے تو عمدگی سے پھر پوچھے، رجوع کرے، عقل بنا دی. جیسے آپ نے جو جواب دیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ خاص ادب سے پوچھے گا، یہ عاقل آدمی کر سکتا ہے. فَإِنَّهَا اسباب عظیمۃ الانتفاع. جب اس کے اندر سوال کی نوعیت کا علم ہے، سوال کرنے کے آداب کا علم ہے، کون سا سوال اہم ہے اس کو معلوم کرنے کی اہلیت ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو حسن مراجعت ہے، تو پھر اس سوال سے انتفاع ہوگا پیٹ بھر کے، آخر مقدار میں فائدہ ہوگا. اس لیے ہم تمنا کریں کہ کوئی سمجھدار قسم کا آدمی آگے سوال کرے. اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اس نے آدمی کہا کہ یا محمد اتانا رسول. آدمی نے کہا کہ محمد ایک بات کی تحقیق کرنے آیا، تمہاری طرف سے کوئی آدمی آیا، ایلچی، آپ کی طرف سے کوئی دعوت دینے والا رسول آیا، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی آدمی پیغام لے کے پہنچا ہوگا. تو کہا کہ اے محمد آپ کی طرف سے ایک آدمی پیغام لے کے آیا. وَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ أَرْسَلَكَ. اس آدمی نے ہمارے سامنے یہ بات پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے ان کی طرف سے میں آیا ہوں، ان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. رسول کی بات تو ماننی چاہیے لیکن پہلے تحقیق تو کرے. تو میں ان کی بات کو اعتماد کیے بغیر بنفس نفیس اے اللہ کے رسول اس کی تحقیق کرنے آیا. یہ واقعات کوئی رسول مبعوث ہے اور وہ رسول کی طرف سے آدمی نے آ کے پیغام پہنچایا. جو کوئی دیہات کا آدمی تھا لیکن سمجھ کتنی اونچی تھی. اس لیے پہلے میں نے کہا کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے، لیکن اس حد تک استعمال کرے کہ یہ شریعت کی بات ہے کہ نہیں، رسول کی اللہ کی ہے کہ نہیں. کیونکہ رسول مستقل دلیل قرآن میں ہے کہ تمہارے پاس برہان آ گیا، اللہ کے رسول کو برہان کا ٹھوس دلیل. اب قول رسول اللہ اس سے بڑھ کے کیا دلیل؟ رسول کی رسالت ثابت ہو چکنے کے بعد قول رسول اللہ اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں. کوئی دلیل مانگے نبیوں کا کہ حدیث میں اس کو لوگ دلیل نہیں سمجھتے، یہ سب سے ٹھوس دلیل ہے. کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہونے کے بعد آپ مستقل برہان اور ٹھوس دلیل. اب یہ تحقیق کرنے آئے کہ اے محمد اس کو اٹھا دو، دونوں کھڑے ہو جاؤ. کتنے دور سے آئے بہار سے، بولو. دونوں کھڑے ہو جاؤ، کتابیں لکھ جلدی کرو، ٹائم خراب مت کر. یہ کون ہے دوسرا؟ اور یہاں کون سوتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 10 سے 10 ہوتے ہیں. 11 کے 11 ضرور بوائلر جیسے. کتابیں لے کے کھڑا کر دوں گا، جاگو. انہوں نے آ کے یوں کہا کہ تمہارے آدمی نے پیغام پہنچائے محمد کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور ان کے پاس ہم پیغام لے کر آئے. ہم تحقیق کرنے آئے کہ واقعتاً ومن خلق السماء،
قال اللہ. اس آدمی نے سوال کیا کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول کو کہا. آپ نے سامنے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا. فمن خلق الارض، یہ زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے سامنے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کی. فمن نصب هذه الجبال، یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے نصب کیے؟ وجعل فيها ما جعل، اور ان پہاڑوں میں جو خزانے بھرے کس نے بھرے؟ قال اللہ. آپ نے سامنے فرمایا کہ سب اللہ نے کیا. آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، پہاڑ اللہ نے نصب کیا، اس کے اندر خزانے اللہ نے رکھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، ایسے اونچے پہاڑوں کو نصب کیا. اللہ ارسلک، اللہ کی قسم سے پوچھتا ہوں جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی، کہ اللہ نے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنی طرف سے دعویٰ ہے؟ وہ جہاد کا آدمی تھا لیکن کتنی پختگی کے ساتھ تحقیق کر رہا ہے. پہلے تو خالق معلوم ہے کہ اس کی اس بات کا عقیدہ تھا کہ اس کا عالم کا سانع ہے اور اللہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کی. پھر بات کے وزن پیدا کرنے کے لیے یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ نصب کے. اللہ ورسلک، حمزہ استفہام کے لیے کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، اللہ کے رسول کو سوال کیا. قال نعم، نبی پاک نے فرمایا کہ جی اللہ نے مجھ کو بھیجا. انٹرویو لینے آئے، تحقیق کرنے آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہو کہ نہیں. تمہاری طرف سے آنے والے آدمی نے ہمارے گاؤں میں آ کے کہا، ہماری بستی میں آ کے کہ میں محمد ایک آدمی مکہ میں پیدا ہوئے اللہ کے رسول ہے، ان کا پیغام پہنچانا ہے. اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ واقعتاً آپ رسول ہو. اس کے بعد اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کے طرف سے آئے ہوئے محمد آدمی نے ہم کو یہ بھی پیغام پہنچایا کہ 5 وقت کی نماز ہمارے ذمہ ہے. ایسی بات آپ کو ان کو دے کے کہ پیغام لے کے آپ نے ہمارے پاس پہنچایا. یہ پیغام لے کے بھی پہنچایا ہو برابر، یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ آپ اللہ کے رسول ہو. دیکھو رسول کی رسالت اتنی بدی ہی ہوتی ہے کہ وہاں ذاتی پتہ چل جاتا ہے کہ رسول ہے. دیہاتی کو پتہ چل جائے کہ ہے رسول، بچ جا. اس لیے آگے کوئی تحقیق نہیں. جیسے برف ٹھنڈا ہے، آگ گرم ہے، 2 دونی 4، 2 دونی 50 نہیں. اتنی بڑی ہی بات رسول کی رسالت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون اور ان کے جادوگر گئے. جادوگر تو مقابلے کے لیے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شان دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ نبی ہے. پہلے پیلے ہو گئے. قرآن شریف کہنے لگے کہ پہلے تم لاٹھی ڈالو، بڑے آدمی کا ادب کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ مقابلے کے لیے پہلے آپ پہل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہنے تم کرو، نہیں پہلے آپ کرو. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہے، ان کا ادب ضروری ہے. اس کے بعد جب ان کی لاٹھیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نگل گئی اور اس نے یوں کہا کہ ہم تو موسیٰ اس کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا کہ سنبھل کے بول، فضل ایمان کا کہا تو سائے کر لے. 1 سیکنڈ میں اندر سے پلٹ گئے. یہ آدمی تحقیق کرنے آئے، اتنے میں ان کو محبت بات ہو گئی کہ رسول ہے. قرآن سے ایک دم کہا کہ اچھا پھر یہ پیغام آپ نے پہنچایا ان کے ساتھ. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ملے تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے دخل الجنہ. اس نے کہا کہ دیکھو کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا. حضرت عمر آپ نے شام کے پاس تحقیق کرنا ہے کہ آپ کے پیغام کے ساتھ ابو ہریرہ کو بھیجا ہے. پہلے تو ریٹرن کیا دھکا مار کے کہ ہاں میں نے ایسا پیغام. حضرت عمر کو آپ نے شام کی رسالت کا تو یقین تھا، ایسا کسی کو یقین نہیں تھا، ایسا یقین تھا. لیکن پیغام کے بابت تحقیق کی. انہوں نے تحقیق کی کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. یہ پیغام بھی آپ نے پہنچایا اے محمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. اس کے بعد اس آدمی نے کہا فبالذی ارسلک اللہ، اب اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. اللہ ہمیں یہ 5 وقت کی نماز اپنی طرف سے کہ اللہ کی طرف ہے؟ اس بات کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. کہا کہ اللہ کی طرف سے. تو بات پوری ہو گئی.
پھر اے محمد آپ کی طرف سے آیا ہوا پیغام پہنچانے والا یہ کہتا ہے کہ ہمارے مال میں زکات بھی ہے، سال پورا ہونے کے بعد حساب کر کے کہا کہ اس نے سچا پیغام پہنچا۔ اس دیہاتی نے کہا جو صلی اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، آن لو ہمارا کبھی آ جا، یہ زکات کا حکم بھی اللہ کا ہے؟ کہا کہ دیا برابر۔ آپ کے رسول نے ہم کو یوں کہا کہ رمضان مہینے کا روزہ بھی فرض، سال میں ایک دفعہ، قول صدقہ وبالذی ارسلک، اس اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ ہمارا کبھی آ جا، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے رمضان کے روزے کا؟ کہا کہ دیا۔ زعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کعبہ شریف تک کوئی آدمی پہنچ رکھتا ہے، ان کے بدن میں صحت ہے، مال ہے پہنچنے کے لیے، تو زندگی میں ایک دفعہ حج کا بھی حکم ہے، آپ کی طرف سے پیغام پہنچا رہا ہے، آپ نے پیغام دیا؟ کہا کہ دیا۔ اچھا تو یہ پیغام حج کا جو ہے وہ اپنی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ ہمارے بھی آ جا، حج کی فضیلت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ آپ سمجھ لو کہ ابتدا میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے، لوگوں کو دین سمجھانے کا طریقہ کتنا آسان تھا، دیکھو ابتدائی طریقہ بات پہنچانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں، یہ دیہاتی کتنا ذہین کہ اسلام کا لمبا چوڑا پروگرام نہیں پوچھا، اور دعوت دینے والا جب دعوت دینے گیا اللہ کے رسول کی طرف سے تو صرف ایمان کی فرائض کی دعوت کی۔ اس کے 6 نمبر میں وہ چیزیں ہیں فرض جو سب مانتے ہیں، ابو حنیفہ بھی مانے، امام شافعی بھی مانے، ائمہ اربعہ کوئی بھی فرقہ مانے، بدعتی بھی مانے، نماز کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، علموں کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، اخلاص کا بدعت انکار کرے گا کہ نہیں، مخلص میں بننے کا، منافق بننے کا، سب نیت اکرام ایک دوسرے کے آؤ بھگت، آؤ بیٹھو، وہ تو ہریجن بھی کرتا ہے آؤ بھگت، کوئی نہ مانے، کوئی عقل کا دشمن ہے کہ اس کو نہ مانے، فضولیات سے بچنا، اس کے بغیر اسلام میں چمک نہیں۔ تو 6 نمبر مسلمات میں سے اس کے ایمان کی نماز کی دعوت۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو نہج تھا کہ دعوت میں عقائد ہونے پڑھائی مختلف مسائل کو نہ چھیڑے، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ایک امام مانے دوسرا نہ مانے، تو دعوت جو ہے وہ عامت الناس کے لیے ہوتی ہے، اور مختلف بھی مسئلے کو لے کے چلو گے ایک فرقہ تو پھر ہوگا، جڑے گا، اور دوسرے فرقے نہیں جڑے گی، یہ تو اپنا مطلب نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایئرپورٹ پر بھی دعوت ہوتی ہے، اسٹیشنوں پر بھی ہوتی ہے، مسجدوں میں مندروں میں ہر جگہ، کیونکہ یہ بات وہ ہے کہ کوئی بھی مانے، دنیا کا کوئی بادشاہ کے سامنے بھی پروگرام رکھ دے تو کان پکڑ کے مانے گا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ کوئی کسی کی آؤ بھگت کرے، مانتے ہیں؟ بالکل، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اتنا اونچا بنا ان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، بالکل نماز ہے کہ نہیں، سمجھا کے آنا چاہیے۔ اس لیے یہ کام چل پڑا، اس کا کوئی مخالف نہیں۔ مسلمات میں سے مختلف چیز شارٹ ہوتا ہے اور مسلم کرتا ہے۔ کل تم فارغ ہونے کے بعد بڑے بنو گے، تبدیل کے کام میں لگو گے، خاص مجلسوں میں آپ کو بات کرنی ہوگی، قرآن کی حدیث کی نصوص پر آئے گی، سب سے زیادہ نظر ہو، صحیح نہج سے آپ بات کرو گے، اصول بتا سکو گے۔ اس کے بعد وہ چلنے لگا، چلتے چلتے اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اے محمد صلی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق بات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، لا ازید علیہن ولا انقص، میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اب اوپر کی روایت میں جب اس نے یہ فرمایا کہ آپ نے جو کہا اس کو بیان کرنے میں میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا، کہ میں نے کون سا منع کیا فرمایا؟ دعوت میں، پیغام پہنچانے میں اپنی طرف سے ملونی نہیں کروں گا، یہ میں نے کہا۔ دیکھو اس حدیث سے اس کی تائید ہوئی کہ نہیں؟ ایک حدیث کی شرح دوسری حدیث سے ہو یا اس کا توازنی مفہوم ہے، ایک اپنی طرف سے شرح ہو،
چنانچہ ایک بات کی جتنی روایتیں ساری سامنے رکھو اور سب پڑھو، ایک حدیث سے دوسری حدیث کا شرح ہوگی، وضاحت ہوگی اور صحیح مفہوم سامنے آئے گا۔ اور اس بات کی ایک حدیث دیکھے تو صحیح مفہوم سامنے نہ آئے گا۔ کوئی بھی صحیح مفہوم معلوم کرنا ہو تو اس بات کی جتنی روایتیں پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لو، متن سمجھ لو، اس کے بعد آپ سوچو گے اس کا صحیح مفہوم سامنے آئے گا۔ تحاوی شریف پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ایک بات کی بہت ساری روایتیں ہم ابو جعفر پیش کریں گے، اس کے بعد قول ابو جعفر سے فیصلہ کریں گے۔ جیسے عدالت کے اندر ایک وکیل، دو وکیل، کئی وکیل وکالت کرتے ہیں تو درد سنتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، لکھتا ہے، سب کی بات سامنے رکھ کے فیصلہ مہینے میں، 2 مہینے میں، اب تو 50 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اب امام جو ابو جعفر ہے وہ سب کی روایتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد سب کو دیکھ کے قول ابو جعفر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جج ہے، یہ سب روایتیں سامنے رکھی قول ابو جعفر سے کیا ہے فیصلہ ہوتا ہے۔ 13 سال تحاوی شریف پڑھے، 13 سال شروع میں ابتدا میں 80 81 82 83 آتے ہیں قول ابو جعفر اللہ تعالیٰ کا شاید صلی اللہ علیہ نے تو بکری کا سانہ کھایا، نماز پڑھی، بکری کا گوشت کھایا، بکری کا سانہ کھایا، سانپ کھایا، ایسا تو آتا نہیں ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول نے سبزی کھائی۔ اچھا، اس کے اوپر میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں صدق لا يدخل الجنہ، یہ اپنی بات میں سچ کہا ہے تو جنتی ہے۔ دیکھو جنت کو مرتب فرمایا فرائض پر، ایمان اور فرائض، اس لیے خمسہ۔ ابھی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، موٹی موٹی بہت دقیق اور حکمت کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو موٹی موٹی باتوں کی ضرورت ہے، سود مت کھاؤ، پیسے اونچے لو، گالیاں مت بولو اور نماز وقت کی پابندی کرو، جس سے جنت ملنے والی ہے۔ یہ لتائی اور یہ نہیں، اس کی ابھی بہت ضرورت نہیں، ابھی ضرورت اس کی خاص کا دسترخوان کے اوپر بہت بھوک کی کچھ ہو تو ابھی ان کو گوشت روٹی کھا لی دو، ابھی پکا کے رہنے دو۔ گوشت روٹی رکھتے نہیں، مربع رکھا ہے، چٹنی رکھی ہے، اچار رکھا ہے، کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں، چاٹنے کی ہے سب، الگ کچھ رہنے دو، سب رہنے دو۔ ابھی ان کو بھوکی قوم ہے، اس کے سامنے صرف پر تازی روٹی گوشت رکھ دو تاکہ پیٹ بھر کے آرام سے سو جائے کھا کے۔ لیکن ان کے سامنے روٹی گوشت نہیں رکھتے، سالن نہیں رکھتے، رنگ رنگ کے کیا ہے چٹا کے رکھتے، جلیبی کا ٹکڑا رکھا، برفی کا ٹکڑا رکھا، ایک میں مربع رکھا، اچار رکھا، چاٹنے کی ساری چیزیں رکھی، لیکن اصل غذا نہیں رکھتی کہ اصل غذا ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ نماز کی تلقین کرو، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، ایمانیات کی، اخلاص کی، یہ اصل غذا ہے۔